السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہی تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ انسان جب غموں، مصیبتوں یا جان لیوا بیماریوں میں گر جاتا ہے تو دنیا کے تمام ظاہری اسباب اور مہنگے علاج بے بس نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسے میں مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا، سب سے محکم پناہ گاہ اور سب سے عظیم دوا اللہ رب العزت کا پاک کلام اور اس کے صفاتی نام ہیں۔ پروردگار عالم کے یہ دو بابرکت نام انسانی جسم سے ہر قسم کے موذی مرض کو دور بھگا دیتے ہیں۔ جو انسان بھی کسی بھی فرض یا نفل نماز کی ادائیگی کے بعد ان کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے بدن کو ہر طرح کے روگ سے پاک و صاف فرما دے گا۔ اگر کوئی سال ہا سال کا ضعیف مرد یا بوڑھی عورت بھی سچے دل، کامل ایمان اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا جسمانی نظام دوبارہ توانا ہو جاتا ہے، وجود کی ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے، تمام جسمانی و باطنی تکلیفوں سے مکمل نجات ملتی ہے، اور پروردگار اسے صحت کاملہ و عاجلہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس خاص اور مجرب عمل کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے انہیں اپنے پورے جسم پر اچھی طرح پھیر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے بدن کے اندرونی یا بیرونی حصے میں، ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر جیسی بھی کوئی خطرناک بیماری یا شدید تکلیف ہوگی جس نے آپ کی زندگی کو پریشانیوں اور الجھنوں میں گھیر رکھا ہوگا، وہ تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ زندگی میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں اور نامور حکیموں کے پاس جا چکے ہیں اور پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود شفا حاصل نہیں ہوئی تو گھر بیٹھے سکون کے ساتھ اس روحانی عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ اس میں آپ کا 1 روپیہ خرچ ہوگا، نہ ہی کہیں سفر کرنے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ گھر بیٹھے شفا کے حقدار بن جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس کا کوئی ظاہری علاج نہ ہو، یعنی وہ لا علاج مرض بن چکا ہو، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام پڑھ کر روزانہ 1 تسبیح مکمل کرے اور پھر پانی پر دم کر کے خود پی لے یا مریض کو پلا دے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اگر پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر شفا عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، انسان کو کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری ہو، اس کا ظاہری علاج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور علاج کروانے سے کبھی بھی گریز یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت سچے مسلمان ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ تمام بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان اور عارضی آزمائش ہوتی ہے، جن کا ظاہری علاج ہمیں
ادویات کے ذریعے کرنا چاہیے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا روحانی علاج یعنی قرآنی وظائف کرنا بھی شرعاً بالکل جائز اور ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں صاف وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی صرف اسی کی ذات کی جانب سے ملتی ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے سچے رب سے ہمیشہ ایسے عاجزانہ طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی دعا میں اثر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا مہنگی ادویات صبح شام کھاتے رہنے سے بھی جب کوئی پرانا مرض دور نہ ہو تو یہ بات بارہا دیکھی گئی ہے کہ تمام دنیاوی احساسات کو چھوڑ کر سچے دل سے روحانی عمل کرنے سے مریض کو مرض سے بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور وہ مرض جڑوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے۔ اس کی دعا کے اندر عاجزی، انکساری اور کامل اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس اسم اعظم کو پڑھ کر ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس پاک کلام کو پانی پر پھونک کر یعنی دم کر کے پی لیا کریں تو جہاں ان کو تمام ظاہری اور جسمانی امراض سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی، وہاں باطنی اور روحانی طور پر بھی ان کے دل کو عجیب سکون ملے گا۔ یہ بیماری خواہ دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سب سے نجات کے لیے بندے کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی فرض عبادت اور روز مرہ کے اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور وظیفہ اور تسبیح پڑھنے والے لوگ زندگی میں خود کو کبھی بھی اکیلا یا بے یار و مددگار نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک غیبی روحانی طاقت ہمیشہ ان کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ یہ وظیفہ مایوسی، پریشانی اور ڈپریشن کا ایک انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں ہر وقت برے اور منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں، ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ سود مند اور فائدہ مند عمل ہے۔ موجودہ دور میں معدے کے امراض، جگر کی خرابیاں، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی تھکاوٹ، سستی اور شدید ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن عام ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ 20 یا 25 سال کے نوجوان بھی بیماریوں کی وجہ سے خود کو 50 یا 60 سال کا بوڑھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان تمام دنیاوی علاجوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ماہر ڈاکٹر بھی روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کے بڑے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام میں جہاں ظاہری علاج کروانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہیں بیماری پر صبر کرنا گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے عام 2 آدمیوں کو ملا کر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا
اس لیے کہ آپ کا اجر بھی 2 گنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کسی بھی سچے مسلمان کو جو تکلیف یا رنج پہنچتا ہے، خواہ وہ پاؤں میں چبھنے والا کانٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے بدلے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیماری کے ذریعے آزماتا ہوں اور وہ میری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بیماری سے شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اڑتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ مزید برآں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو قید کر رکھا ہے، لہذا تندرستی کی حالت میں جو نیک اعمال یہ باقاعدگی سے کرتا تھا، بیماری کے دوران بھی اس کا وہی اجر برابر لکھتے رہو۔ حدیث مبارکہ میں مریض کی مزاج پرسی کی بے حد فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعا۔ جب کوئی شخص خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا اخروی درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کامل وضو کر کے ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے، اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ، میں عظمت والے اللہ جو عظمت والے عرش کا مالک ہے سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مریض کو اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی ایک انسان کی جان بچا لے اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید دلوں کے روگ اور جسمانی بیماریوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے ہر مرض کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، لہٰذا جب مرض کا صحیح دوا سے علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹرز کی معاشرتی و اخلاقی ذمہ داری۔ اسلام میں معالجین اور ڈاکٹروں کے مقام کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ خیر الناس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں
سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اس لحاظ سے ایک مخلص اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ڈاکٹر انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر نیک نیتی اور خدمت کے جذبے سے مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ مسلسل عبادت اور اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تاہم اگر محض پیسے بٹورنے اور دولت کمانے کو مقصد بنا لیا جائے تو یہ محض ایک تجارتی کاروبار بن کر رہ جاتا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، اس کا صحیح علاج کرنا اور اسے تسلی و دھارس بندھانا بہترین عبادت ہے۔ اگر علاج کے باوجود شفا میں تاخیر ہو یا مریض کی موت واقع ہو جائے تو ڈاکٹر سے الجھنا غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، کیونکہ علاج کرنا انسان کا اختیار ہے، جبکہ شفا اور زندگی و موت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، مومن کے لیے آزمائش اور کفارہ گناہ ہے۔ تمام ظاہری ادویات اور طبی اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ جب ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اور باطنی علاج کو پورے اخلاص، عاجزی اور کامل یقین کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر موذی بیماری سے دائمی اور مکمل شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 111 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھ کر اپنے مریض کے اوپر اول و آخر درود شریف کے ساتھ دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری دن بدن کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی شدید تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، خدا کے لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے اس بتائے گئے خاص عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے انہیں اپنے پورے جسم کے اوپر اچھی طرح پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے بدن کے اندرونی یا بیرونی حصے میں، ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر جیسی بھی کوئی خطرناک بیماری یا شدید تکلیف ہوگی جس نے آپ کی زندگی کو شدید پریشانیوں، مصیبتوں اور الجھنوں میں گھیر رکھا ہوگا، وہ تمام کی تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے دکھ درد دور ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرما دے گا۔ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم سے شفا عطا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اور انمول نعمت ہے، لیکن ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا تکلیف دہ بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں اللہ پاک سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے غفور الرحیم پروردگار، تمام مسلمان
بھائیوں بہنوں اور عزیزوں کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی بابرکت زندگی عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اپنی جمع پونجی اور پیسے مہنگی ادویات پر لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شفا نصیب نہیں ہوتی، اے کریم اللہ اس عظیم عمل کی برکت سے ان کی تمام پوشیدہ و ظاہر بیماریوں کو دور فرما کر اپنے فضل سے شفا عطا فرما۔ بالخصوص وہ گھرانے جن میں بوڑھے ماں باپ شدید بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، انہیں ایسی بہترین صحت عطا فرما کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔